بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیضان رمضان۔ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد ارسلان فاروق۔ آپ سب کو رمضان المبارک کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے اور آج کے دن سے ہم انشاءاللہ روزانہ ایک موضوع کے اوپر بات کیا کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہماری مہمان شخصیات ہوں گی اور ان سے ایک نئے موضوع پر رمضان کی فضیلت کے اعتبار سے، رمضان کے اندر صبر و استقامت کے اعتبار سے اور رمضان بنیادی طور پر ہمیں کیا درس دیتا ہے اور اس کا استقبال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فرمایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی تیاری کیسے کی اور پھر رمضان کو گزارنے کا جو طریقہ کار بتلایا ہے، ان تمام موضوعات کے اوپر ہر روز ہم آپ کے ساتھ بات کیا کریں گے۔ آج بھی ہم بات کریں گے استقبال رمضان کے حوالے سے، روزے کی قبولیت کے حوالے سے کہ روزہ جو ہے اس کے رکھنے کے فضائل کیا ہیں اور پھر وہ قبول کب ہوتا ہے، کس لیول کا روزہ ہونا چاہیے، کن چیزوں سے اللہ رب العزت منع کرتے ہیں ان سے منع ہونا ہے اور کون سی چیزیں ہمیں کرنی ہیں اس رمضان کے اندر، روزے کی حالت میں ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، ان تمام موضوعات کے اوپر ہم بات کریں گے۔ میں بہت مشکور ہوں اپنے مہمانوں کا۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، آپ ممبر اسلامی نظریاتی کونسل ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے خصوصی طور پر مجھے پروگرام کے لیے وقت دیا۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی سید عاشق حسین صاحب، مذہبی اسکالر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے ساتھ اکثر پروگرام میں شرکت کرتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے خصوصی طور پر وقت دیا۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ ارشد عابدی صاحب، مذہبی اسکالر ہیں، جامعۃ المنتظر سے آپ کا تعلق ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے خصوصی طور پر مجھے پروگرام کے اندر جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں ناظرین کے لیے بھی، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک ندا دینے والا پکارتا ہے، اے طالب خیر آ گیا، اے شر کے متلاشی رک جا، اور اللہ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان کی ہر رات یوں ہی ہوتا رہتا ہے۔ سر اس حدیث کی روشنی میں میں چاہوں گا کہ جو استقبال رمضان سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پہ روشنی ڈالیں اور پھر روزہ رکھنے کے جو فضائل ہیں اس پہ بھی بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب اللہ کو سلامت رکھے۔ تھینک یو۔ آپ نے میں سمجھتا ہوں انتہائی روح پرور، دل آویز، ایمان افروز، بصیرت آمیز موضوع کا انتخاب کیا اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی ہے، یہ آپ کا اسوہ حسنہ بھی ہے کہ آپ ماہ رمضان کے استقبال کے لیے خاص طور پر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث نے آپ کا ایک خطبہ اپنی ایک مایہ ناز کتاب شعب الایمان کے اندر بھی انہوں نے مروی روایت کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم شہر عظیم، شہر مبارک، شہر یزاد فی رزق المؤمن، شہر المواسات، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وجعل قیام اللیلہ تطوعا، ومن تقرب فی بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا، ومن ادى فیہ فریضۃ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا۔ آپ فرماتے ہیں تمہارے پاس ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے، سبحان اللہ، ایک برکت والا مہینہ آ رہا ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، وہ مہینہ آ رہا ہے جو ہمدردی سکھاتا ہے مسلمانوں کو، وہ مہینہ آ رہا ہے۔ اور فرمایا اس کے روزے رکھنا تمہارے اوپر فرض اللہ نے قرار دیے اور اس کے قیام کو کرنا تمہارے لیے نفل اور مستحب قرار دیا۔ اور فرمایا جو اس میں ایک فرض ادا کرتا ہے نا، ایک نفل ادا کرتا ہے، ایک نفلی عبادت کرتا ہے، اللہ فرضی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے، اور جو فرض عبادت کرتا ہے اللہ اس کو 70 گنا اجر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو بلا شبہ ہمارے پاس ماہ رمضان آ رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، جو مومن ہے۔ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آج سے رمضان شروع ہو چکا ہے تو اب ہم نے اس کو پورا مہینہ گزارنا ہے انشاءاللہ۔ یقیناً میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ماہ رمضان نبی پاک نے فرمایا کہ جو مومن ہے اس کا فرض کہ اپنے آنے والے مہمان کے اکرام و احترام کریں، اور یہ جو احترام جو ہمارے پاس رمضان مہینہ یہ اللہ کی طرف سے مہمان بن کر آیا، اس کا احترام کرنا ہمارے اوپر بحیثیت مسلمان فرض ہے۔ اور اس کا پہلا احترام یہ سکھایا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اس کے روزے رکھنا ہمارے اوپر فرض ہیں اور یہ اس کا پہلا احترام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
اور دوسرا اس کے احترام ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. اس میں کثرت سے قرآن پڑھا جائے قیام اللیل کی شکل میں، نوافل کی شکل میں، اور آپ نے بشارت دی ہے کہ اس کی برکت سے اس کو نفل سمجھ کے چھوڑنا نہیں ہے. اس کی اہمیت کا حال یہ ہے کہ جو اس عبادت کو کرتا ہے، کثرت سے قرآن پڑھتا ہے یا سنتا ہے، اللہ اس کے عوض اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں خاص طور پر اس کا ذکر فرمایا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن اتارا گیا یہی میں نے ابھی اور جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے. یقیناً تو یہ تیسرا احترام ہے کہ ہم نے کثرت سے یہ مہینہ تلاوت قرآن کا بھی مہینہ ہے. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه من قرأ حرفا من كتاب الله فله الحسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. آپ فرماتے ہیں قرآن کثرت سے پڑھا کرو، ایک حرف پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. پھر آپ نے وضاحت کے طور پہ فرمایا الف لام میم یہ 3 حروف ہیں، اس کے پڑھنے سے اللہ 30 نیکیاں عطا فرمائے گا. اور یہ عام دنوں کی بات ہے. ماہ رمضان میں کئی گنا 700 گنا تک نیکی بڑھا دی جاتی ہے. آپ ضرب لگا کر دیکھیں ایک ایک حرف پر کتنی نیکیاں ملیں گی. تو کثرت سے قرآن پڑھنا چاہیے. یہ اس کا تیسرا ہے، چوتھا احترام. اور پانچواں اس کے احترام ہے العمرۃ فی رمضان تعدل حجا معیہ. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں جو عمرہ کرتا ہے رمضان کا احترام سمجھتے ہوئے، عام جو عمرہ نا عام اس کا بھی اجر بہت زیادہ ہے. العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما. اگر عمرہ اللہ قبول کر لے تو پچھلے ساری خطائیں معاف ہو جاتی ہیں. لیکن فرمایا کہ اللہ رمضان کے عمرے کا اجر حج بیت اللہ کے برابر عطا کرتا ہے. اور حج بیت اللہ کا اجر ہوتا ہے من حج ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. فرمایا جیسے پہلے دن کا بچہ گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے نا، آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو، اسی طرح حاجی جب وہاں سے پڑھتا ہے تو ایسے اللہ گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے. لیکن اس حدیث میں ایک آخری جو لفظ ہے نا وہ بہت ہی زیادہ لذیذ ہے، بڑی مٹھاس والا ہے. آپ فرماتے ہیں العمرۃ فی رمضان تعدل حجا معیہ. فرمایا کہ بیت اللہ کا عمرہ رمضان میں کیا جائے رمضان کے احترام سمجھتے ہوئے تو اللہ اس کو اس حج کا ثواب دیتا ہے جو حج نبی پاک کے ساتھ مل کر کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو آپ کے ساتھ مل کے حج کیا جائے نا، وہ جو سعادت اور شرف ہے نا اتنا اجر ملتا ہے. اور چھٹا اس کا احترام یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس. آپ سب سے بڑھ کر سخی تھے، آپ سے بڑا کوئی سخی نہیں تھا. لیکن جب ماہ رمضان آتا تھا تو اس میں سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی، اتنی بڑھ جاتی کہ من الریح المرسلہ، کہ تیز ترین ہوا، تیز ترین طوفان اور آندھی اپنی تیزی میں میرے محبوب کی ماہ رمضان میں کی جانے والی سخاوت کی تیزی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. بالکل ٹھیک ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ آداب سکھائے ہیں. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور مفتی عاشق حسین صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. میرے سامنے ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے. حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کا پتہ ہوتا تو وہ خواہش کرتے کہ پورا سال رمضان ہی ہو. یہ کتنا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی روشنی میں تو اس کے اوپر یہ روشنی ڈالی ہے کہ یہ رحمتوں اور برکتوں والا ہے، لیکن وہ رحمتوں اور برکتوں کا پیمانہ کیا ہے، ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسعت رحمتی کل شیء، صدق اللہ العظیم. ناظرین، اس سے پہلے کہ میں اس گلستان رحمت میں لب کشائی کروں، میں ڈاکٹر اسران صاحب کا شکر گزار ہوں کہ میرے مزاج کے مطابق انہوں نے سیٹ مجھے درمیان میں دی ہے. میں وحدت امہ کا دائی ہوں، وحدت امہ کا میں ورکر ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ میرے دائیں جانب مسلک اہل حدیث کے وہ نامور عالم دین ہیں کہ جو مسلک اہل حدیث کے ہوتے ہوئے بھی امت رسول کے عالم دین سمجھے جاتے ہیں. اور میرے بائیں طرف جامعہ المنتظر جیسی ملت جعفریہ کی عظیم یونیورسٹی اور درسگاہ کے استاد محترم حضرت عابدی صاحب موجود ہیں، علامہ ارشد عابدی صاحب موجود ہیں. اور میں بحمد اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان وحدت امہ کے لیے بہت خوش ہوں. سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، پھر آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیشہ سچ کی سکرین کو وحدت امہ کے لیے اور ناظرین کی دینی اصلاح کے لیے
ایسے اچھے علماء کا انتخاب کیا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو رب کائنات نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میری رحمت اتنی وسیع ہے جی کہ کائنات کا اگر ساتوں آسمانوں کی بلندیوں میں وہ جرثومہ جس کو میری اور آپ کی آنکھ نہیں دے سکتی، جس کو دیکھنے کے لیے ناظرین کسی نہ کسی سائنسی آلے کی خوردبین کی صورت میں یا دیگر آلات کی انسان کو حاجت پڑتی ہے، اس کو بھی دیکھا جائے تو اس کے دامن میں بھی میرے رب کی رحمت جی آپ کو ملے گی۔ جی اور اسی طرح اگر سمندر کی 7 تہوں کے نیچے چلے جائیں اور آپ کسی ایک ذرے کو بھی اٹھا کر دیکھیں تو اللہ کی قسم وہ بھی میرے رب کی رحمتوں کا ثبوت پیش کر رہا ہے۔ بے شک اور من جملہ اس کلام کے کہ زمین و آسمان سے وسیع ہے میرے رب کی رحمت، سبحان اللہ۔ اس رحمت کو اس نے جب سمیٹا تو اس کو جب وجود بخشا تو جی کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میری رحمت کو اگر وجود کی صورت میں دیکھنا چاہو تو پھر میرے محمد عربی علیہ السلام کو دیکھنا، جس کو میں نے سراپا رحمت بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس رحمت للعالمین علیہ السلام نے ہمیں فرمایا کہ جو ہی چاند طلوع ہوتا ہے تو فتحت ابواب الرحمہ، خدا اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وغلقت ابواب الجہنم، یہ اس کی رحمت دیکھیے، جی جہنم کے دروازے جیسے شاہ جی فرما رہے تھے بند کر دیتا ہے۔ اور اب بات وہی جو پروگرام شروع ہونے سے قبل آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ خدا کی رحمت ماہ رمضان کے ہر پل جی اپنے بندوں کو ڈھونڈتی ہے کہ آ جاؤ مجھ سے اپنی گناہوں کی بخشش کروا لو، جی آ جاؤ مجھ سے اپنی حاجات پوری کروا لو۔ اور بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، کہ اس کی رحمت کے دروازے اس قدر کھل جاتے ہیں کہ مسلمان تو مسلمان، کوئی غیر مسلم بھی، شاہ جی نے جو حدیث رسول علیہ السلام ناظرین کی نظر کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کہ مہمان کی تعظیم اور حرمت بجا لانا تم پہ لازم ہے۔ جی تو روایت میں آتا ہے ڈاکٹر اسران صاحب کہ ایک غیر مسلم نے اپنے بچے کو دیکھا کہ اس کے جو پڑوس میں مسلمان ہیں وہ روزہ دار ہیں اور وہ ان کے سامنے کھا پی رہا ہے، تو اس غیر مذہب نے احترام رمضان میں اپنے بچے کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ اب جب وقت موت آیا تو رب کائنات نے پھر اس کو احترام رمضان کا یہ صلہ عطا کیا کہ ایک خوبصورت نوجوان جی آ کر ملک الموت کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے ٹھہریے، اس نے میری حرمت اور میری عزت کی تھی، میرے رب نے مجھے اختیار دیا کہ اس کو کلمہ محمد پڑھا دو، سبحان اللہ۔ میں اس کو جہنم میں نہیں جانے سبحان دوں گا۔ اللہ، سبحان کہا تم کون ہو؟ تو کہا میں رمضان ہوں، میں روزہ ہوں، جس کا اس نے احترام کیا تھا۔ تو شاہ جی نے جو حدیث رسول علیہ السلام پڑھی، زمانے نے پریکٹیکل بھی غیر مسلم کو بھی رحمت خداوندی سے اپنا دامن بھرتے ہوئے دیکھا، جس نے روزے کا احترام اور اکرام کیا۔ کوئی شک نہیں، اگر غیر کوئی شک مسلم نہیں۔ بھی میں اس ماہ مبارک میں صرف اکرام کرے تو خدا کی رحمت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ تو مسلمان کی شان کیا ہوگی؟ مسلمان کی شان کیا ہوگی؟ میں علامہ صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ علامہ صاحب، اس رمضان تو پورا ایک کمپلیٹ پیکج ہے جس کے اندر اللہ رب العزت قرآن پاک بھی اتارتے ہیں، جس کے اندر شب ہمیں 27ویں شب بھی ملتی ہے، خاص طور پر شب قدر جس کو کہا جاتا ہے، اور پھر تراویح بھی ہے اور دیگر معاملات بھی ہیں، اور اس میں ایک خوبصورت روزہ بھی ہے۔ اور یہ روزے کی ان تمام باتوں میں سب سے اگر اول نمبر دیا جائے تو وہ روزے ہی کا ہے، اور روزے کی برکت سے ہی پھر تمام رمضان کے معاملات ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ جو روزہ رکھنے کے فضائل ہیں اس کے اوپر ناظرین کے لیے روشنی ڈالیے گا۔ میں آپ کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اتنے پاکیزہ مہینے میں، اور وہ مہینہ جس میں میزبان خود خدا کی ذات ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ روزہ رکھنے والے کی، اس سے بڑی عظمت اس مہینے کی کیا ہو سکتی ہے کہ روزہ دار ذات احدیت، ذات لم یزل ولا یزال کا مہمان ٹھہرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کیا عظمت ہے اس مہینے کی، کیا فضیلت ہے اس مہینے کی، یقین جانیے میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اتنی رفعت عطا کی ہے اللہ رب العزت نے اس مہینے کو، اتنی بلندی عطا کی ہے اللہ رب العزت نے اس مہینے کو کہ صحف ابراہیم کے صحیفے اسی مہینے میں نازل ہو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ انجیل اسی مہینے رمضان میں نازل ہو رہی ہے، زبور اسی ماہ مبارک سیام میں نازل ہو رہی ہے، قرآن مجید اسی مہینے میں نازل ہو رہا ہے۔ اتنی بڑی عظمت ہے کہ آسمانی کتب صحف ابراہیم رمضان کے مہینے میں نازل ہو رہے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رمضان کتنا پر برکت، پر رحمت،
پر مغفرت مہینہ ہے کہ جس میں ایک آیت پڑھیں تو ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور آپ سو جائیں تو آپ عبادت کر رہے ہیں، روزے کی حالت میں آپ کا سونا عبادت ہے، وَسَمْتُهُ تسبیح، اور آپ کی خاموشی تسبیح کا ثواب رکھتی ہے۔ اور میرے نبی نے ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، شعبان کے آخری جمعے کے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا رحمت بھرا مہینہ اللہ کی طرف آ رہا ہے جس کے دن عام دنوں سے افضل ہیں، جس کی راتیں عام راتوں سے افضل ہیں، جس کی ساعتیں عام ساعتوں سے افضل ہیں، اور اس مہینے میں تم ذات احدیت کے مہمان ہو، ذات احدیت تمہاری میزبانی کے لیے آمادہ ہے، اور اس مہینے میں شیطان کو زنجیروں میں جکڑ کر سمندر کی تہ میں ڈال دیا جاتا ہے، جنت کے ساتوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے ساتوں کے ساتوں بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر جو ایک روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العزت جنت میں بہشت بری میں ایک گھر عطا کرتا ہے۔ اس گھر کے کتنے، اس گھر کے یاقوت کے، زمرد کے اور سونے کے دروازے ہیں، 70 دروازے ہیں اس گھر کے، اور وہ گھر اتنا بڑا گھر ہے کہ ایک پرندہ 500 سال مسافت مسلسل طے کرتا رہے وہ گھر ختم نہیں ہوتا، سبحان اللہ، ایک روزے کے بدلے۔ تو روزہ رکھنا، میرے خالق فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، علماء تشریف فرمان ہیں، بزرگ تشریف فرما ہے، میں عرض کروں گا ہر چیز کے ثواب کی لمٹ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی انجام دے گا اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، لیکن روزے کے لیے اللہ نے لمٹ نہیں بتائی، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اس کی جزا دوں گا، اتنی بڑی جزا ہے کہ اس کی مقدار ہی نہیں ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر میں ڈاکٹر صاحب سے روزے کی حقیقت کے اوپر ہم چاہوں گا کہ بات کریں، ایک بریک لیتے جی ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب میرے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو فرض کیا گیا ہے تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اسلام نماز اور زکوٰۃ کو اس سے پہلے بھی جتنے مذاہب تھے ان کے اندر بھی یہ کسی شکل میں موجود تھی، لیکن اسلام نے اس کو ممتاز کر دیا۔ اسی طرح سے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ روزہ اس سے پہلے بھی موجود تھا لیکن اسلام نے اس کو اور ممتاز کر دیا۔ وہ کیسے اس کو اور ممتاز کیا، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ بلا شبہ یہ صوم جو نا عربی میں لغوی اعتبار سے، عربی لغت کے اعتبار سے اس کا مطلب رکنا جی، اور کسی چیز سے باز آ جانا، الامساک اس کو کہتے ہیں، لیکن ہماری اصطلاح میں ہمارے دین اور شریعت نے آ کر جیسے آپ نے بڑا خوبصورت لفظ بولا کہ اس کو اور نکھارا ہے، اس کو اور حسن دی ہے، اس کو اور جمال دی ہے، اس کے اندر اور زینت بخشی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت جلیلہ کی برکت سے اللہ نے اس کو بہت ایک ایسی خوبصورت عبادت کے طور پہ ہمیں عطا کیا جو پہلی امتوں کے اندر موجود تھا اپنے مخصوص انداز میں۔ تو وہ یہ تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ صبح سے لے کر فجر سے لے کر اور غروب آفتاب تک آپ نے صرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے بھوکا پیاسا رہنا ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان کی بنیاد پر، اور احتساباً کہتے ہیں اللہ سے ثواب اور اجر کی امید رکھتے ہوئے کہ اللہ میرا مجھ سے راضی ہو جائے، یہ ہے اس کی نیت اور یہ مقصد۔ تو فرمایا پھر اس روزے کی برکت سے اللہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ روزے کے بارے میں بھی جو آپ نے آیہ مبارکہ کا حوالہ دیا نا، اس کے الفاظ مبارکہ یوں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کی حکمت اللہ نے خود بیان فرمائی کہ روزوں سے تمہیں حاصل کیا ہوگا، پرہیزگار کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ کہتے ہیں عربی میں، اس کے جو معنی بیان کیے گئے وہ یہ ہے کہ اللہ کے اوامر و احکامات کے سامنے سر تسلیم میں خم کر لینا، اور جو اللہ نے چیزیں منع کی ہیں، منہیات ہیں، ان سے رک جانا۔ اور اس کا اگر ہم ایک لفظ میں ترجمہ کریں وہ یہ بنتا ہے کہ اللہ کے سچے غلام بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کے سچے غلام بن جاؤ۔ اب ذرا سنیے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسی سورہ میں فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، یعنی اللہ کا سچا غلام بن جاتا ہے نا، اللہ اس کو کیا عطا کرتا ہے؟ اس کے ہر کام میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، سبحان اللہ، اس کی ہر مشکل کو اللہ آسان کرتا ہے، وہاں سے نکلنے کا اس کو راستہ، مخرجن، وہاں سے نکلنے کا راستہ عطا کرتا سبحان ہے۔ اللہ، اور اگلا لفظ بڑا عجیب ہے، فرمایا اگلا وعدہ، فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور روزوں کی برکت سے جب تم سچے غلام بن جاؤ گے نا تو اللہ تمہیں رزق وہاں سے عطا کرے گا کہ جہاں سے تمہیں وہم و گمان بھی نہیں سبحان ہوگا۔ اللہ، تم مٹی کو ہاتھ ڈالو گے اللہ اس کو سونا بنا دے گا۔ تو روزہ جو ہے، آج اطباء کہتے ہیں نا کہ آپ کو بھوکا رہنا چاہیے، آپ کو خوراک کا پلان بنانا چاہیے، فلاں کرنا چاہیے، اور میرے اللہ نے ہمیں سال کے بعد خود بخود ہی یہ سسٹم دیا ہے، جب بندہ روزے رکھتا ہے تو جسمانی طور پر بھی اپنی صحت کے خزانے اکٹھے کر رہا ہے، کوئی شک نہیں، اور روحانی اعتبار سے بھی، ایمانی اعتبار سے بھی اس کا ایمان تازہ ہو رہا ہے، اس کی روح کو راحت مل رہی ہے۔ جو حدیث ابھی سنائی حضرت مفتی صاحب نے، جی اس میں کیا، اور آپ نے بھی انٹرو میں ارشاد فرمایا کہ دیکھیے جب بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر عجیب ایک ایمان کی کیفیت ہوتی ہے۔ کوئی شک نہیں، نبی فرماتے الصوم جنتن، جو روزہ ہے نا ایک ڈال کی مانند ہے، انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں محفوظ ہوں، میں ایک ڈال کے اندر ہوں، میں ایک لوہے کی زرہ کے اندر ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو اور پھر کوئی آ کے تم سے جھگڑے، تمہیں وہ برا کہے، گالی دے، جی تو تم نے گالی نہیں دینی، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تم نے جواب میں اتنا ہی کہنا کہ بھی میں گالی کا جواب گالی سے نہیں دے سکتا، میں روزے سے میں تمہاری بے صبری کا جواب بے صبری سے نہیں دے سکتا، میں تمہاری بدتمیزی اور بد تہذیبی کی جواب اس انداز سے نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ روزہ روک لیتا ہے انسان، جی بالکل ایسے، اور روزہ ان چیزوں سے انسان کو بچاتا ہے۔ اسلاف ہمارے صرف ساری فرمایا کرتے تھے فلا یکن صوم یوم کا یوم صوم کا و یوم فطر کا سوا، تمہارا روزے کا دن اور بغیر روزے کا جو دن ہے یہ کبھی برابر نظر نہیں آنے چاہیے، نظر آنا چاہیے کہ تو روزے کی حالت میں۔ تو یقیناً ایک روزہ جو ہے نا یہ انسان کو اللہ کا سچا غلام بنا دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا پہلے صفحے پر، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، میرا قرآن ہادی اور رہنما ہے، لیکن کن کا؟ للمتقین، تقوی والوں کا، اور روزہ تقوی پیدا کر رہا ہے۔ اور ان کی پہلی نشانی اللہ نے خود بیان فرمائی، پہلی نشانی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، ان کے اندر ایمان بالغیب ہوتا ہے۔ اور اندازہ لگائیں کہ روزے دار کے اندر ایمان بالغیب کتنا پختہ ہو جاتا ہے۔ بندے کو بھوک لگی ہوتی ہے، بعض اوقات پیاس لگی ہوتی، کوئی دیکھنے والا نہیں، وہ نہیں کھاتا، وہ کہتا ہے انتہائی گناہ گار سے گناہ گار مسلمان، انتہائی دھوکے باز سے دھوکے باز انسان اگر روزہ رکھ لے نا تو وہ چھپ کر کھانا نہیں کھائے گا، چھپ کر پانی کے قطرہ اپنے حلق سے نہیں اتارے گا۔ کیوں؟ ایمان بالغیب اندر سے وہ جاگ اٹھتا ہے، میں اسی کے اوپر چاہوں گا کہ مفتی صاحب بھی روشنی ڈالیں کہ انسان کی روح کو طاقت ملتی ہے روزہ رکھنے سے مفتی صاحب، اور یہ انسان جو ہے وہ چونکہ طاقت یہاں سے حاصل کر رہا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کو وہ پرے رکھتا ہے، تو یہ جو روح کی تربیت ہے بیسیکلی روزے کی وجہ سے، میں چاہوں گا ناظرین کے لیے اس کے اوپر روشن ڈالیے گا۔ جی ڈاکٹر اسلام صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی قبلہ شاہ صاحب نے بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ ساتھ ان عربی متنوں کو بھی سامعین کی نظر کیا ہے جو لب رسول سے نکلے علیہ الصلوۃ والسلام۔ ناظرین، روزہ اصل میں کردار سازی میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے بڑی کردار یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے زندہ رہیں، دوسروں کے لیے جیے، اور دوسروں کے لیے زندہ رہنے کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب خود انسان ان حالات سے گزرتا ہے۔ جب روزہ رکھتا ہے انسان تو اسے بھوک لگتی ہے تو یقیناً روزہ اسے بھوکوں کا احساس دلاتا ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اسے شدت پیاس سے دوچار ہونا ہوتا ہے، پھر اسے یقیناً پاکستان میں صوبہ سندھ کے تھر کے اندر بیٹھے ہوئے ان لوگوں کا ضرور احساس ہوگا جو میلوں دور جا کر پانی لے کے آتے ہیں، غربا و مساکین کا احساس ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزہ وسعت رزق کا دوسرا نام ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ڈاکٹر اسلام صاحب کہ 11 مہینے غریب آدمی پھل کی ریڑھیوں کے پاس سے گزرتا ہے تو صرف بس حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر گزرتا ہے، مگر رمضان مبارک آتا ہے تو ہر آدمی کے ہاتھ میں افطاری کے لیے پھل موجود ہوتا ہے، کھجور موجود ہوتی ہے، شربت موجود ہوتا ہے۔
پھر روزہ دوسروں کا احساس اس قدر پیدا کرتا ہے کہ ان گنت روزہ افطاری کے دسترخوان لگ جاتے ہیں، اور غرباء کے لیے مختلف انواع کے جو ہیں وہ کھانے سجا دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ جو رب کائنات میں کہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس روزہ دار کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ مجھے آج شام ڈاکٹر اسلان صاحب کے یہاں افطاری کرنی ہے، کو فون آ جاتا ہے کہ جی آپ نے روزہ افطاری میرے یہاں کرنی ہے. اور جب آدمی جاتا ہے تو ایک روٹین سے ہٹ کر دسترخوان سجا ہوتا ہے. کوئی شک یقیناً نہیں ہے. یہ وسعت وہ اللہ رب العزت احساس عطا ہے، کرتے ہیں. یہ وہ بالکل ٹھیک. احساس ہے دوسروں کے لیے محبت کا، قربانی کا، اخوت کا، بھائی چارے کا، جو روزہ اس میں مین کردار ادا اور کرتا جو ہے. مفتی صاحب جو آپ کے اپنے اندر روحانی طاقت عطا کرتا ہے روزہ، میں چاہوں گا وہ بھی ناظرین کے لیے آپ روشنی ڈالیں. یقیناً جو انسان کے اندر ایک روحانی قوت اور طاقت ہے نا جی، اس کا نام ہے عقیدہ توحید. جب انسان خدا پہ کامل یقین کر لیتا ہے تو پھر وہ کائنات کی کسی طوفان سے، کسی بلا سے وہ خوف زدہ نہیں ہوتا، اس سے ڈر پیدا نہیں ہوتا. اور یقیناً جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ کہے انی صائم، میں روزے سے ہوں، تو وہ تنہائی میں بھی اور بالکل کسی بغیر ڈر اور خوف کے بھی کسی شے کی طرف اگر ہاتھ نہیں بڑھاتا تو اس کا عقیدہ توحید یہ ہوتا ہے کہ مجھے میرا خدا دیکھ رہا ہے. جب انسان اپنے اندر یہ ایمان پیدا کر لے کہ مجھے میرا خدا دیکھ رہا ہے تو پھر وہ کائنات میں کسی شے سے خوف زدہ نہیں ہوتا، کیونکہ صرف اللہ کا خوف اس کے اندر جو آتا ہے تو وہ ایک ایسی روحانی قوت اور طاقت بن جاتی ہے. اگر یوں کہا جائے انسان کہ کو اللہ رب العزت اپنا جو تعلق ہے وہ انسان کے ساتھ مزید پختہ کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے اس کی تربیت کی غرض سے یہ تمام رمضان المبارک کا مہینہ دیا اور روزے کے پروسیس سے اس کو گزارا، اور پھر اس کے دیگر فوائد جس طرح ہم نے پہلے بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کے اوپر روشنی ڈالی، بے شمار فائدے ہیں اس کے. میں چاہوں گا کہ مزید فوائد کے اوپر جو ہے وہ علامہ ارشد عابدی صاحب روشنی ڈالیں. علامہ صاحب یہ جیسے بے شمار باتیں ہوئی کہ غربا اور مساکین کا احساس رکھنا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور رمضان کے اندر یہ عنصر پایا جاتا ہے. ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ عمر کے آخری حصے میں تھے، اس وقت ظاہر وسعت آ چکی تھی، حالات وہ نہیں تھے جو پہلے اسلام کی شروعات کے دنوں میں حالات تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خود فرمایا تھا کہ وہ روزہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ غریبوں کو وہ بھول نہ جائیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جو میں ایک حدیث کی کتاب میں پڑھ رہا تھا. تو یہ تو ساری چیزیں موجود ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی ہے. میں چاہوں گا کہ روزہ سے جو بنیادی طور پر جس طرح علامہ صاحب نے غربا اور مساکین کے اوپر روشنی ڈالی، انسانی روحانی قوت کے اوپر انہوں نے روشنی ڈالی ہے، اس کے بارے میں تو آپ بھی اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. اس کے بارے میں جیسے ہے رمضان کی گفتگو جب کرتے ہیں علماء تو کہتے ہیں رمضان اسم ہے، علم ہے. جی. رمضان کو رمضان کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس میں انسان کو جلایا جاتا ہے بھوک اور پیاس کی شدت سے. ایک دوسرا یہ دیا جاتا ہے کہ اس میں گناہوں کو جلایا جاتا ہے، انسان کے رمضان میں گناہ ختم کیے جاتے ہیں. اور جو پہلی تعبیر ہے کہ رمضان کو اللہ نے، اس کا فلسفہ یہ ہے، فلسفہ رمضان ہی یہی ہے کہ اللہ نے روزے کو کیوں فرض کیا، اس کی لاجک کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کا کاز کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے. یہی ہے کہ جو امراء لوگ ہیں انہیں بھوک اور پیاس کی شدت سے گزارا جائے تاکہ ان کے اندر غربا، ندار، مساکین، فقراء کا جو بھوک اور پیاس کا جذبہ ہے وہ زندہ کیا جائے. کیوں ڈاکٹر صاحب یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے؟ جی ایک وجہ یہ ہے اس احساس کو بیدار کیا جائے، اس احساس کو زندہ کیا جائے تاکہ دوسروں کے لیے. پھر اس کے بارے میں میرے نبی نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی کو ایک روزہ افطار کرائے اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. پھر فرمایا اس کے گناہ بھی معاف ہیں، پھر اس کی جنت کی ضمانت بھی ہے. تو تین، ایک روزہ ایک کھجور سے کروا دیں، آدھی کھجور سے کروا دیں تو غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی ہے، گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں اور پھر جنت بھی مل جاتی ہے. تو یہ کس طرف ترغیب دلائی جا رہی ہے، تشویق دلائی جا رہی ہے. حقیقت میں یہ رمضان میں تشویق دلانا کیوں کہ تاکہ غربا، مساکین پیچھے نہ رہ جائیں، نادار پیچھے نہ رہ جائیں، ان کو اپنی خوشیوں میں، ان کو اپنی کیا ہے سیر و تفریح میں اور ان کو افطاریوں میں شامل کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ افطار رکھیں صرف بڑے لوگوں کو بلائیں، اس میں غربا کا حصہ نہ ہو، ان کو افطار میں نہ مدعو کیا جائے. تو یہ افطار تو ہوگا لیکن اللہ کے قبولیت کا معیار یہ افطار میں ہرگز نہیں ہوگا، چونکہ اللہ کی رضا اس افطاری میں ہوگی جس میں غربا اور مساکین اپنے دسترخوان وسیع کیے جائیں اور ان کو شامل کیا جائے. ایک بریک لیتے ہیں جی.
ब्रेक से वापस आएंगे तो जिस तरह से अलामा साहब रोज़े की मसलहत और हिकमत के ऊपर रोशनी डाल रहे थे, इसके ऊपर मज़ीद हम बात करेंगे, डॉक्टर साहब का मौक़िफ़ इसके ऊपर लेंगे, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ डॉक्टर ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, रोज़े की मसलहत और हिकमतों के ऊपर भी बात मैं चाह रहा हूँ कि हम करें। अलामा साहब ने भी उसके ऊपर रोशनी डाली है। कौन कौन सी हिकमतें पोशीदा हैं रोज़े के अंदर सर? देखिए, इसमें बेशुमार हिकमतें हैं, बसीरतें हैं, असबाक हैं, दुरूस हैं हमारे लिए। और ये माह रमज़ान सच्ची बात ये एक दरसगाह के तौर पर, एक तरबियत गाह के तौर पर अल्लाह ताला हमें हर साल अता करते हैं कि हम पूरे साल की जो ज़िंदगी है वो यहाँ से सीखें कि उसूल ज़िंदगी क्या है। और बिलाशुबा इसमें जैसे अभी पूरे साल की ज़िंदगी, जी हाँ, हमें पता चल रहा है कि हमने देखे ना, इसमें इंसान हलाल चीज़ें, यानी जो शरबत हम पी सकते हैं, सादा पानी पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं, वो हमारे लिए हराम हो जाता है रोज़े की हालत में। हमें यहाँ ट्रेनिंग क्या दी जा रही है कि अगर अल्लाह की रज़ामंदी के लिए तुम हलाल चीज़ों को छोड़े बैठे हो तो अल्लाह की रज़ामंदी के लिए तुम रमज़ान के बाद भी हराम चीज़ें नहीं छोड़ सकते। तो ये हमें तरबियत दी जा रही है ना असल में। हलाल छुड़वा कर एक महीने के लिए अल्लाह ने हमें हराम छुड़वाने की तरबियत की कि सूद को छोड़ दो, मिलावट को छोड़ दो, रिश्वत को छोड़ दो, ये सारी चीज़ें हराम हैं। और दूसरी बात इसमें अहम ये है कि हमें इस मौके पर एक जज्बा ईसार, शाहरुल मवासात, दूसरों की हमदर्दी, दूसरों की खैर खाई, दूसरों के साथ तामन, उनकी गुर्बत को देखकर, उनकी जो बेचारगी को देखकर हमारे दिलों में हमदर्दी पैदा होनी चाहिए। हमें सही मुसलमान वो कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या फरमाया? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। हमने एक दूसरे के साथ रहमत मोहब्बत करनी है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हम जनाब रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उनकी उम्मती हैं। हमने उनकी रहमत का जो जज्बा है वो हमारे अंदर नज़र आना चाहिए। हम उनकी उम्मती, हमने वहाँ से ये दीन का फैज़ हासिल किया। तो यकीन हमारा नाम भी फैज़ान रमज़ान है। तो इसका फैज़ ये है कि आपने फरमाया कि दूसरों से हमदर्दी करो। जैसे अभी इफ्तारी की बात हो रही थी, इफ्तारी की बात हो रही थी, मैं यहाँ भी ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे अजीज़ व अकारिब, हमारे बहुत सारे अजीज़ व अकारिब, महंगाई के इंतहाई ज़ोर है इस वक्त, बेरोज़गारी की शिद्दत है। तो हमें इस मौके पर अपने सफ़ेद पोश अजीज़ व अकारिब का ख्याल करना चाहिए। सिला रहमी इसी का नाम है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बिशारत दी है कि मन हब्बा अन युबसतलहु फी रिज़्क़िही व युनसरहु फी असरिही फलियसिर रहिमा। जो ये मेरा उम्मती पसंद करता है कि मेरी उम्र लंबी हो जाए, मेरे रिज़्क़ में और इजाफा हो जाए, उसको सिला रहमी करनी चाहिए। अस्सदक़तु अलल मिस्कीन सदक़ा वल करीबि सिंतान सदक़तुम वसीलतुन। अगर आप अल्लाह की राह में खर्च करेंगे ना किसी आम मिस्कीन के ऊपर, तो तुम्हें 1 अजर मिलेगा सदका करने का। अगर वही चीज़ किसी अपने अजीज़ व अकारब में से जो मुस्तहिक है उसे दे दोगे तो फिर तुम्हें डबल मिलेगा अजर, एक अल्लाह की राह में खर्च करने का और दूसरा सिला रहमी करने का, रिश्तेदारी। और यहाँ एक बात अहम कहना चाहता हूँ, वला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा। उनको ये ना बताया करें मैं सदका दे रहा हूँ, आपको ज़कात दे रहा हूँ, नहीं। आप गिफ्ट के नाम पर उनका दिल न तोड़ें, दिल आज़ारी न करें। ये मामला आपका अल्लाह के साथ है, दिल को नीयत उधर करें अपनी अल्लाह के साथ। उनको एक गिफ्ट के नाम पर पूरी उनकी इज्जत नफ्स को मलहूज़ रख कर आप उनके साथ सिला रहमी ज़रूर करें। ये माह रमज़ान का अहम सबक है। माह रमज़ान बिल्कुल शुरू हो चुका है, बिल्कुल, इसलिए हमें चाहिए कि ख्याल करें कि कोई सहरी से रह न जाए, इफ्तारी से रह न जाए, कोई रह ना जाए। मैं मुफ्ती साहब आपसे गुजारिश करूँगा कि चूँकि अभी पूरा महीना रमज़ान मुबारक का है, तो एक आम आदमी को ये रमज़ान मुबारक कैसे गुजारना है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पूरे रमज़ान के अंदर कौन कौन से ख़ास अमल किए हैं, मैं चाहूँगा उसके ऊपर आप नाज़रीन के लिए रोशन। डॉक्टर सलान फ़ारूक साहब शाहजी दाई ताद उम्मत हैं और उन आयात का और उन अहादीस का इंतखाब करते हैं जो यकीनन सारे कुरान की तरह उम्मत को जोड़ने का, और रोज़ा भी उम्मत के जोड़ का एक सबसे बड़ा इस्लाम का रुकन है। आले तशय्युई भी रोज़े से है, आले हदीस भी रोज़े से है, देवबंदी भी रोज़े से है, बरेलवी भी रोज़े से है। बल्कि रोज़ा एक ऐसा अमल है जिसने अपने अमल के साथ नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत को मुत्तहिद कर दिया। और जहाँ तक ताल्लुक़ है कि हमें कौन से अमल करने चाहिए, तो ख़ुद कुरान बता रहा है कि रमज़ान वो है जिसमें हमने कुरान को नाज़िल किया। कसरत के साथ तिलावत कुरान करना, कसरत के साथ तौबा इस्तिग़फ़ार करना,
کثرت کے ساتھ درود پڑھنا جو تلاوت قرآن کو اور توبہ استغفار کو قبولیت کا سامان فراہم کرتا ہے۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کا راوی ہے کہ اس دعا کو منزل اجابت نہیں ملتی اور جس سے پہلے اور آخر میں درود شریف پڑھا جائے۔ تو میں ناظرین عرض کروں گا کہ ماہ رمضان کی تمام عبادات کو مقام قبولیت پر پہنچانے کے لیے کثرت کے ساتھ درود شریف بھی پڑھیں، اور یقیناً یہ ہمارے سال بھر کے ان کمی بیشی جو ہوتی ہے، رب کائنات ان نفلی عبادات کو روز عشر چاہیں گے تو ان فرائض کی کمی کو وہ ان نفلی عبادات کی صورت میں پورا فرما دیں گے، اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہے اور حاکم اعلیٰ ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں علامہ صاحب چاہوں گا کہ آپ بھی آخر کے اندر اس پہ روشنی ڈالیں کہ کوئی خاص عمل جو رمضان المبارک کے اندر ایک مسلمان کو کرنے چاہیے۔ جی 4 اعمال ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے رمضان میں۔ پہلا عمل جو ہے وہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ رب العزت کی الوہیت کی وحدانیت کی شہادت دینا۔ سبحان اللہ۔ اس کو اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے بہت زیادہ پڑھنا، یہ اتنا بہت اجر ہے اس کا کہ حدیث میں نے پڑھا، میرے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ افضل سپرلیٹو ڈگری ہے۔ میرے نبی وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کے مصداق نبی جو وحی کے علاوہ اپنی زبان کو جنبش نہیں دیتے، وہ فرما رہے ہیں افضل ترین کوئی عمل ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ رمضان میں افضل ترین عمل کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتی ہوں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ علماء تشریف فرمان ہیں، بزرگان تشریف فرما ہیں۔ میں عرض کروں گا اصل میں یہ عبارت کیا ہے؟ اصل میں عبارت یوں ہے لا الہ موجود غیر اللہ، لا الہ موجود، لا حرف نفی جنس ہے، الہ اس کا اسم ہے اور نکرہ ہے، اس پہ داخل ہوتا ہے، موجود اس کی خبر ہے، لا الہ موجود، کوئی الہ موجود نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں یہ کلمہ کفر ہے کہ پوری کائنات میں پورے عالم میں الہ کی نفی کر دی جائے، یہ کفر ہے۔ غیر اللہ الا اللہ یہ کلمہ ایمان ہے۔ لا الہ موجود غیر اللہ یعنی اللہ کا غیر الہ موجود ہی نہیں ہے، اللہ کا غیر الہ ہو ہی نہیں سکتا کسی شے کے اندر۔ لیسا کمثلہ شیء، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو استعداد رکھتی ہو، صلاحیت رکھتی ہو کہ وہ الہ بن سکے۔ اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، نہ ہو سکتا ہے نہ موجود ہے۔ ایک دوسرا جو کلمہ ہے افضل الدعاء الاستغفار، دوسرا عمل جو رمضان میں عظیم ہے وہ استغفار ہے، اور حدیث بھی کہتی ہے افضل الدعاء الاستغفار، افضل ترین کوئی دعا ہے رمضان میں وہ استغفار ہے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا۔ اور 2 اور چیزیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ جہنم سے آزادی اللہ سے مانگنا اور جنت کو اللہ سے طلب کرنا۔ یہ 4 عمل بہت زیادہ ضروری ہیں اور کثرت سے کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا فیضان رمضان۔ آج ہم نے روزے کی فضیلت کے اوپر خصوصی طور پر بات کی اور اس میں چھپی حکمتوں کے اوپر ہم نے بات کی۔ آئندہ آپ کے ساتھ ڈیلی ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملتے رہیں گے، ملاقات آپ سے ہوتی رہے گی پورے رمضان۔ ہمیں اجازت دیجیے کل تک کے لیے، اللہ حافظ۔